تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا۔ سے مستغنی کسے کہتے؟ بے پرواہ، لاتما۔ میرے اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے آقا نعمت فرماتے ہیں، جنہوں نے مجھے خواب میں اپنا جلوہ دکھایا، وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ جو حضور سے بے پرواہ ہوا وہ جہنم کو جائے گا نہیں بول رہے ہیں، چلا گیا ہے۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ سب ماضی کیسے ہیں؟ جو حضور سے مستغنی ہوا کہاں گیا؟ معلوم ہوا جو حضور سے بے پرواہ ہوا وہ جہنم کو گیا، معلوم ہوا جو حضور کا فقیر ہوا وہ جنت کو گیا۔ آنکھ بند کر کے بولنا، کہاں ہیں بھائی تم؟ جنت میں۔ ثبوت کیا ہے؟ میں حضور کا فقیر ہوں نا، میں حضور کا محتاج ہوں نا، میں حضور کا منگتا ہوں نا، یہی تو دلیل ہے کہ میں جنت کو گیا، کیونکہ جنت حضور کے صدقے کا نام ہے، حضور کی بھیک کا نام ہے، حضور کی عطا کا نام ہے۔ وہ جہنم کو گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت نے جو بھی کہا قرآن سے ماخوذ ہے، جو بھی کہا حدیث سے ماخوذ ہے۔ اعلیٰ حضرت کچھ بھی نہیں بولتے قرآن و حدیث کے سوا۔ دلیل لاؤ، میں اعلیٰ حضرت خود دلیل ہے۔ سن لیجئے، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت یہ اپنی طرف سے نہیں بول رہے ہیں، صحیح مسلم کی شرح کر رہے ہیں۔ صحیح مسلم میں ابی بن کعب سے حدیث مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یرغب الی الخلق کلہم، قیامت کے دن ساری مخلوق میری محتاج ہو کر آئے گی، حتیٰ ابراہیم علیہ السلام، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میرے محتاج ہو کر آئیں گے۔ وہ جہنم میں گیا جو حضور سے مستغنی ہے، اسے دنیا میں ہے مت سمجھو، اسے گھر میں ہے مت سمجھو، اسے زمین پر ہے مت سمجھو، اسے تمہارے سامنے ہے مت سمجھو، اسے جہنم میں ہے سمجھو۔ جہنم میں جو اس سے دوستی کرتے، جہنم میں جو اس سے فرینڈشپ کرتے، ارے جہنم میں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ معلوم ہوا رسول اللہ کا محتاج ہونا کوئی شرک نہیں ہے، خلیل اللہ کی سنت ہے۔ رسول اللہ کا کوئی، رسول اللہ کے سامنے دامن پھیلانا کوئی کفر و شرک کا کام نہیں ہے، خلیل اللہ کی سنت ہے۔ اور خدا فرماتا ہے واتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، ابراہیم کے طریقے پر عمل کرو، وہ مشرک نہیں ہے، وہ مشرک نہیں ہے، وہ مشرک نہیں ہے۔ مصطفیٰ کے سامنے دامن پھیلانا یہ ابراہیم کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ کا محتاج سمجھنا اور اپنا دامن مصطفیٰ کے سامنے پھیلانا، سنت ابراہیمی ہے۔ بھلے کیسا کہا آپ نے اس حدیث کی روح سے، یرغب الی الخلق کلہم، صحیح مسلم کی روایت، راوی ابی بن کعب ابو المنذر سید القراء سید المسلمین ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں۔ آقا فرماتے ہیں یرغب الی الخلق کلہم، قیامت کے دن، کون سے دن؟ جس دن کے بارے میں فرمایا گیا کہ مالک یوم الدین، اللہ یوم الدین کا مالک ہے۔ جس دن کے بارے میں فرمایا کہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کا دن سلطنت کس کی ہے؟ للہ واحد قہار۔ جس دن کے بارے میں فرمایا کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جس دن ایک نفس دوسرے نفس کو کوئی کام نہیں آئے گا، سارے کا سارا امر اللہ کے لیے ہے۔ جس دن کی یہ شان ہے، اس دن کے بارے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یرغب الی الخلق کلہم، ساری مخلوق اس دن میری محتاج ہو کر آئے گی۔ سنیو عید مناؤ، اللہ حشر میں ہمیں ادھر ادھر نہیں بھیجے گا۔ حضور فرماتے میرے پاس آئے گی مخلوق ساری، مخلوق میں آپ بھی ہیں نا، کیا مانا آپ بھی آئیں گے حضور کے پاس؟ وہ حلیار کے عاشقان مصطفیٰ، علماء عامر پیا، یہ سب مخلوق ہی تو ہے نا۔
حضور فرماتے ساری مخلوق میرے پاس آئے گی، اب پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ ابھی عید منانا ہے ہمیں، حشر تو ہمارے مزے کا مقام ہے، جنت میں ہم بعد جائیں گے، جنت سے بڑی جنت کو پہلے ہم دیکھیں گے۔